اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس از ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد سوم، مسیح ناصری کے متعلق مروجہ عقائد کا نتیجہ۔ ایک شخص نبی بخش نام ساکن بٹالہ نے آپ علیہ السلام کو لکھا کہ میں عیسائیوں سے بحث کرنے لگا ہوں، اور اس نے لکھا کہ میں نے تمہیں ایک پرانی بائبل دی تھی، وہ بھیج دو۔ میں نے اس کو لکھا ہے کہ تم عیسائیوں سے کیا مباحثہ کرو گے، ان کی ساری باتیں تو تم خود مانتے ہو، عیسیٰ کو زندہ آسمان پر سمجھتے ہو، غیب دان اور مردوں کو زندہ کرنے والا کہتے ہو، اور پھر تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ صرف وہی مس شیطان سے پاک ہے۔ غرض اس قسم کے جب تمہارے عقائد ہیں تو پھر ان سے کیا بحث کرنی چاہتے ہو؟ اس سلسلے کے بغیر اور کوئی صورت عیسائیوں سے مباحثے کی نہیں رہی۔ ہمارے مخالفوں نے تو اقبالی ڈگری کرا لی ہوئی ہے اور ان کے تمام عقائد باطلہ کی تائید کی ہوئی ہے۔ مسیح علیہ السلام کے روح منہ ہونے کی حقیقت۔ فرمایا، مسیح کو جو روح اللہ کہتے ہیں اور عیسائی اس پر ناز کرتے ہیں کہ یہ مسیح کی خصوصیت ہے، یہ ان کی صریح غلطی ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ قرآن شریف میں مسیح پر روح اللہ کیوں بولا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف نے مسیح ابن مریم پر خصوصیت کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے، جو ان کا تبریہ کیا ہے۔ بعض ناپاک فطرت یہودی حضرت مسیح کی ولادت پر بہت ہی ناپاک اور خطرناک الزام لگاتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ بعض ولد اس قسم کے ہوتے ہیں کہ شیطان ان کے پیدائش میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم کے دامن کو ان اعتراضوں سے پاک کرنے کے لیے اور اس اعتراض سے بچانے کے لیے جو ولد شیطان کا ہوتا ہے، قرآن شریف میں روح اللہ کہا۔ اس سے خدائی ثابت کرنا حماقت ہے، کیونکہ دوسری جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نفخت فیہ من روحی بھی تو آیا ہے۔ یہ صرف تبریہ کیا ہے، لیکن جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں وہ ان سے خاک بحث کریں گے۔ 17 اکتوبر سن 1902 عیسوی، بروز جمعۃ المبارک، بعد نماز مغرب و عشاء، میاں احمد دین صاحب اپیل نویس گجرانوالہ سے حسب الحکم حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے اتنی جلدی تشریف لانے پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ ریل بھی ایک عجیب شے ہے۔ ایک خارق عادت طور پر انسان کہیں کا کہیں جا پہنچتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی آنکھوں کے مرض سے شفا پانے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، اچھا کریں گے۔ پھر فرمایا، یہ تمام آنکھ، کان، ناک وغیرہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ انعام کی بھی کیا عجیب راہ اختیار کی ہے۔ اگر ایک آنکھ جاتی رہے تو کس قدر بلا نازل ہوتی ہے۔ پنجاب میں طاعون کی ترقی۔ پھر حضرت اقدس علیہ السلام نے نواب محمد علی خان صاحب سے طاعون کا حال مالیر کوٹلہ کی طرف دریافت فرمایا۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ کچھ شروع ہے مگر کم۔ اب کے دفعہ رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ ہفتہ کی نسبت سے اس ہفتہ کل ہندوستان میں تو کم ہے، مگر خاص پنجاب میں بہت ترقی پر ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، پنجاب ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی اس کا سر تو دریافت کرے۔ طاعون کے ذکر پر فرمایا، حکماء نے لکھا ہے، الطاعون هو الموت، جس کے آثار ردی ظاہر ہوں، رنگ سیاہ ہو جاوے اور جلد جلد موت ہو تو وہ بلائے آسمانی ہوتی ہے، ورنہ مشابہ بالطاعون گلٹیوں کا ہونا اور بخار کا ہونا طاعون نہیں۔ ایک دفعہ ہمارے سب بچوں کو گلٹیاں نکل آئیں، صرف اینٹ گرم کر کے سینکتے رہے، سب کو آرام ہو گیا۔ فرمایا،
طاعون تو ایک سر مخفی کی طرح ہے، ورنہ بعض اوقات اس کے عوارض ہو کر پھر انسان کو کچھ نہیں ہوتا۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 257 تا 259۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔